بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيد الأولين والآخرين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي، ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا وفقها يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اچھا جی، یہ آزادی پر گفتگو کر رہے تھے سرمایہ دارانہ اقدار کے ضمن میں. تو بنیادی جو سرمایہ داری کی قدر ہے وہ آزادی ہے، اور آزادی بحیثیت ایک نظریے کے 17ویں اور 18ویں صدی کے یورپ میں ایجاد ہوئی. تو اس پہ بات کر چکے ہیں. زیادہ بہتر یہ کہنا ہے کہ 16ویں صدی میں. اور اس تصور کی ایجاد کا سہرا دو اشخاص کے سر ہے، ڈیکارٹ اور کانٹ. ان کے خیال کے تحت انسان کا وجود اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے. زیادہ کہنا یہ بہتر ہوگا کہ دونوں کے ہاں جو کانٹ اور ڈیکارٹ دونوں کے ہاں کانٹ اور ڈیکارٹ دونوں کے ہاں کیا کہہ رہے ہیں یہاں، انسان کا وجود اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے. اصل میں کہنا یہ چاہیے کہ دونوں کے ہم وجود، جو انسان کا اصل وجود ہے اس کا شعور ہے، اور اسی شعور سے اس کی آزادی کا تعلق ہے. اور جو اس کا بدن ہے وہ اس کی حیوانیت ہے جو اس کے شعور سے لگا ہوا ہے. لیکن یہ ایک لمٹ ہے اس کی انسانیت پہ ایک لحاظ سے دونوں کے ہاں. لاک کے ہاں اس سے ذرا مختلف. لاک کے ہاں بھی یہی ہے، لیکن یہ کہ لاک کے ہاں جو بدن جو ہے انسان کا آلہ ہے،
ظاہر کانٹ اور ڈیکارٹ کے یہاں بھی ہے. تو اصل چیز ان کا شعور ہے. شعور جو ہے وہ انسان اس شعور کی موجودگی وہی وجود کو ثابت بھی کرتی ہے، لیکن اس کی اساس ہے. اس لیے کانٹ جو آزادی کی بات کرتا ہے اور خدا کا شریک قرار دیتا ہے انسان کو، وہ انہی معنی میں کراتا ہے کہ اس کا شعور ہے. اور شعور میں جو ہے آپ کی عقل ہے، اور عقل اور آزادی کا گہرا تعلق ہے، ڈیکارٹ کے ہاں بھی اور کانٹ کے ہاں بھی. تو میرے خیال میں یہ بہتر زیادہ کہنا ہے کہ انسان کا جو وجود ہے، انسان کا وجود ہے، خیال کے تحت انسان کا وجود حواس کے تحت انسان کا وجود اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ سوچ سکتا ہے. ثبوت اصل مسئلہ نہیں ہے، نہ کانٹ کا نہ ڈیکارٹ کا. اس لحاظ سے جو تشکک ہے، کانٹ کا تو ہے بھی نہیں تشکک، تشکیک، لیکن جو ڈیکارٹ کے یہاں تشکیک ہے وہ منہاجی ہے، وہ حقیقی تشکیک رہی ہے. وہ ایک تھاٹ ایکسپیریمنٹ ہے جو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ انسان کا ایسنس کیا ہے، اس کا جوہر کیا ہے، انسان کی انسانیت کیا ہے. یہ بات کانٹ کے یہاں تو بالکل ہی واضح ہے. ڈیکارٹ کے یہاں کم از کم اگر پوری طرح واضح نہ ہو تو ہم اس کو یعنی اس کے کلام سے اس کو نکال سکتے ہیں. ڈیکارٹ کا مشہور آئی تھنک دیر فور آئی ایم کا کانٹ نے کہا کہ انسان کی ذہن کی ساخت اس نوعیت کی ہے کہ وہ حواس خمسہ سے حاصل ہوئی اطلاعات کو صحیح تصورات کی شکل میں مرتب کر سکتا ہے. اور چونکہ تمام انسان کے ذہن کی شخص یکساں ہے، لہذا ہر فرد ایک ہی نوع کے تصورات حواس خمسہ سے حاصل شدہ معلومات کی بنیاد پہ. تو کانٹ نے علم کا ایک تصور پیش کیا جس کے ہاں تو آپ کے پاس شعور ہے، اور جو شعور ہے کانٹ کے ابھی یہ مطلب یہ کہ آئی تھنک ہی ہے. وہ آئی تھنک جو ہے وہ بنیاد ہے، اس کو آپ کبھی بھی اپنی سوچ کا معروض نہیں بنا سکتے، کیونکہ جب بھی آپ بنائیں گے تو اس کے پیچھے ایک اور آئی تھنک آ جائے گا، اور یہی آئی تھنک جو ہے علم کی فاؤنڈیشن ہے، اساس ہے. علم سے مراد یہاں ہے جو ہمارا کائنات کا علم ہے، تھیوریٹیکل علم ہے. کیونکہ آئی تھنک جو ہے ہر چیز کے ساتھ اس کا جو بھی ہم جانتے ہیں اس کے ساتھ وہ آئی تھنک آئے گا، ورنہ وہ میری سوچ کیسے ہو سکتی ہے اگر میں اس کے ساتھ آئی تھنک نہ لگا سکوں. اور تو یہ آئی تھنک جو ہے میں سوچتا ہوں، یہ میں جو ہے یہ پرائمورڈیل ایگو یا آئے، یہ آزاد بھی ہے اور اس کو آپ شعور محض بھی کہہ سکتے ہیں. اس میں کوئی بدنیت نہیں ہے، اور بدن سے جو حواس سے معلومات حاصل ہوتی ہیں وہ اگر اس آئی تھنک سے نہ ملیں تو وہ علم نہیں بن سکتے، کیونکہ وہ اگر اس آئی تھنک ہی ان کو ایک میں سوچتا ہوں ہی ان کو ایک محور اور تنظیم عطا کر سکتے. اور جو تصورات کی بات ہے وہ ظاہر اس تنظیم کا آلہ ہے. تو اصل چیز آئی تھنک ہے، آئی تھنک ہی سے وہ سارے تصورات کاٹ کے نکلتے ہیں. تو یہ بنیاد ہے. اس لحاظ سے جو ہے مطلب یہ اسی لیے میں کبھی کبھار جب کہتا ہوں کہ کانٹ بھی جو ہے ڈیکارٹ کا فالوور ہے تو اس کی بنیاد یہی ہے. تو کانٹ نے کہا کہ انسان کے ذہن کی ساخت اس نوعیت کی ہے کہ حواس خمسہ کو اطلاعات وہ صحیح تصورات کی شکل میں مرتب کر سکتی ہے. چونکہ تمام انسانوں کے ذہن ساخت یکساں ہے، لہذا ہر فرد ایک ہی نوع کے تصورات حواس خمسہ سے حاصل شدہ معلومات
کیونکہ تصورات کی بنیاد جیسے کہ میں نے کہا آئی تھنک ہے، میں سوچتا ہوں، اور یہ آئی جو ہے وہ شعور محض ہے، آزادی ہے، عقل ہے، جو بھی اس کو کہیں آپ، اور اس کی نوعیت نہ صرف انسان کے ساتھ، انسان سب اس میں شریک ہیں نوعی اعتبار سے، کیونکہ وہی چیز ان کو انسان بناتی ہے، بلکہ خدا کے بھی شریک ہیں، کیونکہ خدا کی بھی حقیقت وہی ہے، آزادی۔ خدا اس کے نزدیک نعوذ باللہ صرف یہ ہے کہ خدا انسان میں فرق یہ ہے کہ خدا پہ کوئی لمٹ نہیں ہے، جبکہ انسان پہ لمٹ ہے اس کا بدن، اور اس کے نزدیک مطلب یہ ہے کہ انسان جو ہے بالآخر موت کے بعد اس لمٹ کو ٹرانسینڈ کرے گا، اور انسانیت بھی ایک لحاظ سے اس لمٹ کو ٹرانسینڈ کر جائے گی آئیڈیل ریپبلک کے قیام کے نتیجے میں۔ کہاں تھا میں؟ تو اصل جو اس میں بات ہے جو سمجھنے کی، اس کے علم کا تصور ہے، لیکن اس کے علم کی جو اساس ہے، علم کی جو تھیوریٹیکل جو اساس ہے وہ آزادی ہے، اور آزادی ہی انسان کی انسانیت کی انسانیت کو ڈیفائن کرتی ہے یا اسے متعین کرتی ہے۔ اس سے ثابت ہو کہ انسان ذہن کی صلاحیتوں کو استعمال کر کے خود حقائق کا ادراک کر سکتا ہے، اور حقائق کے ادراک کے لیے خدا کا محتاج نہیں ہے۔ انسان ان معنوں میں قائم بذات ہے کہ حقیقت تک رسائی کے لیے اس کا اپنا ذہن اس کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اور اپنا ذہن جو ہے کو کہ بدن جو ہے اس پہ لمٹ ہے، لیکن انسانیت بحیثیت نوع کے جو ہے اس لمٹ کو ٹرانسینڈ کر سکتی ہے، اور انسان بھی فرد کی حیثیت سے بھی اس لمٹ کو ٹرانسینڈ کرتا ہے اپنی موت کے بعد۔ رہے مذہبی تصورات، ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں، یعنی خدا وغیرہ، خدا بحیثیت ایک علمی، بحیثیت ایک آئیڈیا یا خیال کے تو ان کی حیثیت ہے، لیکن بحیثیت تھیوریٹیکل نالج کے ان کی کوئی علمی حیثیت نہیں۔ علم صرف ان حقائق تک محدود ہے جو جن تک حواس خمسہ کو رسائی حاصل ہے، باقی تمام حقائق علم کے دائرے سے خارج ہیں، یعنی تھیوریٹیکل علم کے، اور ان کا خیر و شر کے معاملات کی تفہیم اور تشکیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ تھیوریٹیکل علم کے تناظر میں جو جس آزادی کی بات کرتا ہے، وہ آزادی جو ہے واقعی آزادی، فیکچول فریڈم ہے، گو کہ اس کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا ثبوت یہی ہے کہ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، کہ اگر کیونکہ اس کے بغیر جو ہے علم کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، لیکن اسی سے اس کی جو ہے آزادی کی، یعنی قدری آزادی کا تصور جو ہے مرتب ہوتا ہے، کیونکہ انسان شعور ہے، انسانیت شعور ہے، اور شعور کی بنیاد آزادی ہے، اس لیے اس آزادی پہ جو قدغن ہے وہ ایک غلط بات ہے۔ خدا بھی وہ قدغن کیوں نہیں لگا سکتا؟ اس لیے کہ بحیثیت شعور خدا اور انسان میں کوئی فرق نہیں، وہ شریک ہے، اور یہ انسانیت کی توہین ہے کہ وہ خدا کی تابعداری کرے، کیونکہ وہ اپنے ایسنس میں خدا ہے۔ یہ کانٹ کا نظریہ ہے، یہ ہیگل کا بھی نظریہ ہے، بنیادی طور پہ یہ لوتھر کا بھی نظریہ ہے۔ ان معنوں میں ان معنوں میں انسان فطرتاً آزاد ہے، اور جو لوگ اپنے فطری حق کو استعمال نہیں کرتے وہ کانٹ کے مطابق نابالغ ہیں، امچور ہیں۔ اپنے مشہور جو اس کا چھوٹا سا مضمون ہے تنویریت پہ، اس میں یہ بات کرتا ہے ہر انسان کو آزاد ہونا چاہیے، یعنی ہونا چاہیے مطلب یہ کہ آزاد تو ہے وہ اپنی فطرت کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ اس آزادی کا شعور جو ہے وہ
ہر انسان کو حاصل نہیں ہے، تو اس کو شعور جب حاصل ہو تو وہ حقیقتاً بھی آزاد ہو جاتا ہے. اس کو ہدایت کے اصول اور حق خیر کی تعلیم میں صرف اپنے آپ پر انحصار کرنا چاہیے، یعنی بحیثیت فرد اور بحیثیت نوع. نظام زندگی کو اس طرح مرتب کرنا چاہیے کہ ہر فرد اپنی فطری آزادی کا ادراک کر سکے اور اپنی عقل کے فیصلوں کی اطاعت کر سکے، کیونکہ عقل آزادی کا تعلق شعور سے ہے، عقل سے. تو کانٹ کے ہاں یہ ہے کہ مطلب جب حواس کی بات سنتے ہیں تو اب آزاد نہیں ہیں، کیونکہ حواس کا تعلق بدن سے ہے. اور خواہشات کی بات سنتے ہیں تو آزاد نہیں ہیں، کیونکہ خواہشات کا تعلق آپ کی بدن سے ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ کی خواہشات اور حواس جو ہے آپ کے عقل کے تابع ہیں تو آپ کی آزادی برقرار ہے. تو یہ کانٹ کے خیالات ہیں. بعد میں کانٹ نے اپنے ہمسر فلسفی ڈیوڈ ہیوم کی یہ رائے قبول کی کہ عقل زیادہ سے زیادہ انسانی خواہشات کی تسکین کا جواز پیش کرتی ہے. تنویری عقلیت خود غرضانہ عقلیت کے ان معنوں میں ہے کہ یہ عقلیت تمام خواہشات انسانی کی لامحدود تسکین کا جواز فراہم کرتی ہے. گو کہ خواہشات جو ہیں وہ انسان کے بدن سے متعلق ہیں، اس لیے انسان کی ماہیت سے ان کا تعلق نہیں ہے. لیکن کیونکہ انسان کی آزادی جو ہے اس کا تعلق بدن سے ہی ہے اس دنیا میں، تو اس لیے خواہشات کی تسکین جو ہے اس طور پہ کی جائے کہ وہ عقل کے تابع ہوں، تو یہ جو ہے ان معنوں میں خواہشات نفسانی کی لامحدود تسکین کا جواز فراہم کرتی ہے کہ کیونکہ خواہشات پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی سوائے عقل کی قدغن. اور عقل جو قدغن لگاتی ہے وہ یہی ہے کہ ان خواہشات کی تسکین اس طرح کی جائے کہ لانگ رن میں یا شارٹ رن میں ہر ایک کی خواہش کی تسکین ہو سکے. انسان کا حق ہے کہ وہ جو چاہتا ہے چاہے. جی بالکل یہ حق ہے کانٹ کے نزدیک، اور یہ حق اسی بنیاد پہ ہے کہ وہ خدا ہے اپنے شعور میں. کوئی عمل بذات خود حلال یا حرام یا اچھا برا نہیں، ہر عمل جائز ہے جو انسان پسند کرتا ہے، بشرطے کہ اس عمل کے وقوع پذیر ہونے کا ہر دوسرا انسان اپنے پسندیدہ عمل کو انجام دینے سے محروم نہ ہو جائے. صرف یہی حد ہے. اسی ضابطے کو وہ پرنسپل آف یونیورسلائزیبلٹی کہتا ہے. یعنی میں کوئی بھی عمل کرنا چاہوں تو میں یہ سوچوں کہ کیا وہ عمل جو ہے قانون کلی بن سکتا ہے کہ نہیں. اگر بن سکتا ہے تو فبہا، اور نہیں بن سکتا تو وہ غلط عمل ہے. اس قاعدے کے مطابق چوری کرنے کے عمل کو جواز پیش نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ کوئی یہ نہیں چاہ سکتا کہ ہر شخص کو چوری کرنے کی اجازت ہو. اس صورت میں خود اس املاک کی بھی چوری ہو جائیں گی اور یہ ناقابل قبول ہوگا. لیکن زنا بالرضا کا جواز ہے. کسی فرد کے زنا بالرضا کرنے سے کسی دوسرے کا زنا بالرضا کا ارادہ تکمیل پہنچنے سے نہیں رہ جاتا. لہذا زنا بالرضا ایک کلی قاعدہ بن سکتا ہے، مستحسن فعل ہے. سرمایہ کی بڑھوتری آزادی یہ جو ہے اب ایک اگلی بحث ہے، تو اس کو انشاءاللہ اگلی بار کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم. آمین آمین یا رب.